السلام علیکم دوستو، آج جمعۃ المبارک ہے اور یوم عاشوراء بھی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جمعے کے وظائف بیان کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سورج جس دن طلوع ہوا ان میں سب سے افضل اور بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے کے ہی دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل جمعے کے دن کیا گیا، اور جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا تو اس دن بھی جمعے کا دن تھا، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے دوستو، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی میں جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو جمعے کے دن کے اذکار بتاتی ہوں، وہ اعمال بتاتی ہوں جو آپ کو کرنے ہیں۔ ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ میں اپنے سننے والوں کو بتاتی ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کے کام سنبھال لیتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور جمعے کے دن ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور جلدی مسجد جانا چاہیے، اور دعائے استغفار کرنی چاہیے، اور عصر اور مغرب تک کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ غسل کرنا چاہیے، پاکیزہ لباس پہننا چاہیے۔ آج محرم الحرام کا بابرکت مہینہ بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے۔ آئیے میں اس مبارک ذکر الہی سے شروع کرتے ہیں، درود شریف سے شروع کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک اور دعاؤں کے ذریعے ہم اس دن کو قیمتی بناتے ہیں۔ 9 محرم کو حالات انتہائی نازک ہو چکے تھے۔ یزیدی لشکر نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے دن جنگ شروع کی جائے گی۔ شام کے وقت عمر بن سعد نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس نے جا کر مہلت مانگی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات کی مہلت مل گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس رات کی نماز، دعا، استغفار اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اسی رات حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دشمن میرا خون چاہتا ہے، یعنی کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی رات کی تاریکی میں مجھے چھوڑ کے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن تمام جانثاروں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اعلان کیا کہ ہم آخری سانس تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس رات کو تاریخ میں شب عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ وفاداری، صبر، عبادت اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو دوستو اب شروع ہوتا ہے 10واں محرم۔ 10واں محرم اور کربلا کا یہ لفظ سنتے ہی دوستو ہمارے ذہن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذہن میں آتی ہے۔ ایک طرف تو شیعہ ہیں اور دوسری طرف سنی ہیں، ہم دونوں ہی اپنے اپنے طریقوں سے یہ دن مناتے ہیں۔ اس دن کی حقیقت کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ حضرت موسیٰ سے وابستہ ہے، یعنی کہ 10ویں محرم یوم عاشوراء کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ 1400 سال پہلے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد خلیفہ یزید بنا۔ حضرت معاویہ نے پہلے سے ہی تاریخ رقم کر دی تھی کہ میرے بعد
میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، یعنی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ۔ یزید اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگا تھا، اور یہ فیصلہ ایمان کے اصولوں کے مطابق نہ تھا، بلکہ یزید اسلام کو پھیلانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی پاور اور اپنے حکم اور دبدبے قائم رکھنا چاہتا تھا۔ یزید کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا تو مسلمانوں کو بہت رنج ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو تمام مسلمان آپس میں ایک ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس بات کا کیا حضرت امام حسین کو پتہ ہے؟ شام سے عراق تک سرگوشیاں ہونے لگیں کہ یہ تو رسول کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے خلیفہ بننے کی خبر ملی تو انہوں نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے اور حضرت علی کے چھوٹے بیٹے تھے، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں مہکتے دو پھول ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور پاک کی جھلک آتی تھی، اور وہ بہت زیادہ انصاف پسند تھے اور وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور وہ نہ کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ یزید نے لاکھ کوششیں کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلیفہ مان لیں، اور وہ لگاتار ان کوششوں میں لگا رہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل انکار کرتے رہے، وہ اس کو خلیفہ نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اس طرح جو بہت بڑے بڑے طبیب تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ یہاں آئیں اور انصاف قائم کریں، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، اگر آپ حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو انصاف دلانے اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کوفہ تشریف لے آئے۔ یزید کے حکم پر کوفہ کے گورنر عبید اللہ نے سازشیں شروع کر دیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ باغی ہو چکے ہیں اور اسلامی حکومت کے لیے نعوذ باللہ فتنہ بن چکے ہیں، اور یزید نے باقی سب کو ڈرایا دھمکایا کہ تم سب کو تمہارے عہدوں سے فارغ کر دیا جائے گا اور تمہاری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا اگر تم سب نے میری بیعت نہ کی۔ یزید نے تمام طبیب کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ یزید کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی یزیدی لشکر نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ وہ سب لوگ جو کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہ یزید کے ڈرانے کی دھمکانے کی وجہ سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے اور یزید کی فوج کے ساتھ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف اور صرف 72 کے قریب مسلمان کھڑے تھے، اور یزید کی پوری فوج کھڑی تھی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ شیر خدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہ گھبرائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن قرآن پاک کو چوم کر آواز بلند کی کہ میں ہوں حضرت امام حسین، اللہ کے رسول کا نواسا اور حضرت فاطمہ بنت محمد کا بیٹا۔ اگر آج میرے خون سے اسلام زندہ رہ سکتا ہے تو میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، اور ہر جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے دوستو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟
9 محرم کی رات تاکہ وہ عبادت کر سکیں اور دشمن بھی اپنے ارادوں پر نظر ثانی کر لے کہ کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہا اور وہ اپنے لیے جہنم تو نہیں خرید رہا، لیکن دشمن ٹس سے مس نہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ ان کی یہ عظیم قربانی آج بھی رہتی دنیا تک یاد کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کربلا نہیں ہے دوستو، یہ ہمیں حق اور سچائی پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے۔ 10واں محرم یا یوم عاشوراء، اس دن یزید کو طاقت تو مل گئی، لیکن وہ ایک ظالم بادشاہ کی حیثیت سے اسے کوئی آج تک پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اور ان کا نام لینے والے سینکڑوں مسلمان دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ ان کی یاد تازہ کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میری یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے دل میں ایمان کی شمع روشن کی ہو تو مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔